بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد قادری صاحب عبدہ حکم سے بندہ نچیز ہوں کہ تہنو حضور دے عاشقان دا انہاں دی دیدار دا موقع نصیب کیتا جائے گا، اور ماشاءاللہ پہلی دفعہ آپ جیسے عاشقان دی زیارت دا موقع مل رہا ہے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور دی نلین شریف دا صدقہ رب کائنات اس ساڑیاں محبتاں پیار خلوص اللہ تعالیٰ اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے، اور جنہ دوستان نے اس محفل دے اندر اس محفل نو سجاؤں دی کوشش کیتی ہے، جس لحاظ دے نار بھی تعاون فرمایا وے، رب کائنات انہاں دے کاروبار دے اندر مال جان اندر آل اولاد اندر اللہ اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرمائے، اور حضور دی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد مشتاق احمد قادری صاحب اللہ تعالیٰ آپ دی علم اندر عمل اندر سوز اندر آواز اندر اللہ تعالیٰ برکتاں تنزل فرمائے، اللہ تعالیٰ اس تانار آپ نو نوازے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، إن
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نار ایک وری درود و سلام پڑھ لو۔ الصلاۃ محبت نار بابا سے بلند پڑھو، اس طرح پڑھو کہ میں پتہ لگے میں جاگ دے بندیاں جو پڑھ رہے ہیں، کوئی قبرستان دے وچ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ محبت نار ایک باری بابا سے بلند اپنے جاگن دا ثبوت دیو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی بے حد حمد و ثنا تو بعد آقا دو جہاں سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ تیرے میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دی بلند بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن دو بعد رب کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ منو حق سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ سن کے سنا کی اللہ تعالیٰ مینوں دوانوں اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات دنیا دے اندر کوئی مذہب کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے کہ جیڑا رب نو پاک نہ مندا ہو۔ سمجھ آ رہی نا گل دی؟ اہل سنت و جماعت، دیوبندی حضرات، اہل حدیث حضرات، اہل تشیع، غیر مسلم تک ہر بندہ ہی اللہ نو پاک مندا۔ کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جیڑا رب نو پاک نہ مندا ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے لفظ سبحان لیا کے یہ پاکی دی دلیل کیوں دیتی؟ یہ ضرورت اتھے ہوں دیئے جتھے کوئی شک ہو گئے، جتھے کوئی دلیل منگے، پر رب کعبہ نو کسی نے پوچھیا بھی نہیں اور رب دے بارے کسی نے شک بھی نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے لفظ سبحان کیوں لینا؟ اس دی وجہ ہے اللہ رب العالمین پتہ سی قیامت تک آن والے کچھ ملان اس چیز اعتراض کرنگے کہ کیویں ہو سکتا ہے رات کنڈی ہل رہی سی، پانی چل رہا سی، بستر گرم سی، اے رات و رات زمین مسجد حرام تو مسجد اقصی، اقصی تو لا مکانہ، اے کیویں ہو گیا؟ اے سارے دا سارا نظام اللہ رب العالمین نے لفظ سبحان لیا کے ساریاں دا جواب عطا کر چلیا۔ قیامت تک آنے والے اللہ رب العالمین نے جواب عطا کر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کیڑی ذات ہے کہ جنہوں اللہ رب العالمین دا قرآن فرما رہا ہے۔ یہ تو اڈا ذوق سلامت ہے، پھر پڑھ چھڑا قرآن۔ آؤ مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ہوں اے لفظ سبحان تو مراد کیڑی ذات مراد نہیں جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن بولیا ہوں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔
رب جڑا او پاک ذات کیڑی ذات ہے جنوں رب العالمین دا قرآن کہہ رہے آویں اے ساریاں حمدہ سناواں اسے رب واسے نے کیڑا رب جڑا سارے جہانہ دا مالک ہے یہ جیڑا کل کائنات دا مالک ہے وہ کون ہے اس تو مراد لفظ سبحان تو مراد پتہ لگ گیا ہوں اے دنیا والیوں پتہ لگ گیا وے اس تو مراد کون ہے اس تو مراد او رب جنیاں ساریاں حمدہ سناواں ہوں صرف اسے رب واسطے نے او رب کیڑا رب ہے جنوں اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں الرحمن او رب جڑا رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے اگے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن بولیا فرمایا مالک یوم الدین جڑا روزے قیامت دے دیاڑے دا مالک ہے انہوں سبحان کیا جاندہ ہے آؤ ذرا مسلمان بھائیوں اللہ رب العالمین دے پاک قرآن کو پوچھ لینے واہوں اے سبحان تو مراد کون ہے اللہ رب العالمین دا قرآن بولے ہوں اے سبحان تو مراد ان اللہ علی کل شیء قدیر فرمایا کہ ہر شہدہ قادر لفظ سبحان تو مراد جڑا سبحان والی ذات ہے نا وہ ذات ہے کہ جڑی ہر شہدہ قادر ہے آؤ ذرا مسلمان بھائیوں اللہ رب العالمین دے قرآن کو پوچھ لینے واہوں اے سبحان کون ہے اللہ رب العالمین دا قرآن بولے آہوں واللہ خیر الرازقین اس تو مراد ہو خالق کائنات دی ذات ہے اے جڑا کل کائنات نو رزق دینے والا رزاق ہے انہوں سبحان کیا جاندہ وینا ہوں آدھرا اللہ دا قرآن اگے پڑھ دے جائیے نا ہوں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہوں سبحان الذی اسرا بعبدہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو بندہ خاص بھی عبدی ہی اے جڑی ہی ضمیر ہے نا اس دا مرجے میرے مٹھے محمد دی ذات ہے اس تو مراد کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات لی جا رہی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بھی قرآن بولیا جے تو آڈا ذوق ہوئے دے پھر پڑھ چھڑا قرآن آؤ مسلمان بھائیوں اللہ رب العالمین دا قرآن بولے آؤں میرے پاک مٹھے محمد دی ذات آوالے دینار اللہ دا قرآن بولے آوے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما فرمایا اس تو مراد وہ ذات ہے کہ جیڑی ذات چندے ہوتے اللہ اور اندہ فرشتے درود پڑھتے ہیں بھیجتے ہیں اور اے ایمان والو کسی بھی اس مٹھے محمد دی ذات درود و سلام بھیجو پتہ لگ گیا بھی عبدی ہی تو مراد کون ہے وہ ذات ہے جندے دے اللہ اندے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور ایمان والیاں نے بھی حکم دیتا گیا او اللہ رب العالمین دے قرآن کو پھر پوچھ لینے آؤں اے بھی عبدی ہی تو مراد کیڑی ذات ہے اللہ رب العالمین دا قرآن بولیا وے رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا او جنہوں اللہ رب العالمین نے کل کائنات واسے ہر زمانے واسے ہر
شخص واسے اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین نبی بنا کے بھیجیا ہوئے. اس تو مراد پتہ لگ گیا کہ سبحان دی ذات کون ہے اور بھی عبدی ہی دا مرچے کیڑی ذات ہے. وہ تیرے تے میرے آقا نبی محمد دی ذات ہے. او مسلمان بھائیو فرمایا بھی عبدی ہی لیلا من المسجد الحرام. لیلن رات دے کچھ حصے دے اتھے جنیاں لام دوتے دو زبران ہیں نا انہاں نو تنوین کیا جاندہ ہے. تنوین دیا کئی قسمان ہیں. اگر قسمہ والا پہیے دے کافی ٹائم درکار ہے پر جو من حکم ہے میں اس دے وقت دے وچ انشاءاللہ وقت دے دامن دے وچ گل کران گا. لہذا میں اس تو مراد جڑی لیلان تے دو زبران یا گلوٹیاں نے یہ تنوین تلقین واسے ہوں دیاں اتھے تلقین واسے. اس دا مطلب باندھا ہے کہ رات دے کچھ ہی حصے دے اندر اللہ نے اپنے محبوب نو سیر کروائی ہے. رات دے کچھ ہی حصے دے اندر او مسلمان بھائیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اس سیر تین قسم دی ہوئی ہے. پہلے زمین دی ہوئی پھر آسمانہ دی پھر لا مقام دی. فرمایا کہ مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ جن دے اردہ گرد اللہ رب العالمین نے برکتہ رکھی ہوئی. ساڑیاں دے مسجداں دے اردہ گرد نالیاں ہوندیاں نے گٹر ہوندے نے پر اللہ رب العالمین نے اس مسجد دے وچ برکت نہیں آکی باہر آکی اردہ گرد باؤنڈری تو باہر اتھے ہے کی بھی اتھے اللہ دے پیغمبران دیاں قبران مبارکان لکھ دینے کہ 1 لکھ پیغمبر دی قبر مسجد اقصی دے اردہ گرد. مطلب یہ نکلا جتھے اللہ دے پیاریاں دیاں قبران ہوون اتھے اللہ دی رحمت برس دی رہن دی. اس سوا سے اسی کدی داتا علی حجویری جانے ہیں کدی پیر مہر علی شاہ سرکار جانے ہیں. کیوں جانے ہیں؟ بارکنا حولہ کیونکہ اتھے اللہ رب العالمین یا رحمتہ برستی ہیں. اتھے رب کائنات دی رحمت برستی میں فرمایا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی نو دیدار اور معراج اس وجہ نے کروایا کہ کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی نشانیاں وقعنا چندہ تھی. آؤ ذرا ہن معراج تو مراد کی معراج تو مراد بھی بلندی اور ایک ہوندہ ہے عروج. اس تو مراد بھی بلندی. معراج تو مراد بلندی اور عروج تو مراد بلندی بھی. اور جیڑی عروج تو مراد بلندی لئی جائے گی نا وہ ایسی بلندی ہے کہ جیڑی ماپ دے وچ یعنی کہ پھیتا ماریے تے پمیش وچ آ جائے ان عروج ممانا بلندی کیا جاتا ہے. مثلا نہ تو اڈی چھات تقریباً کوئی 10-12 فٹ دی ہوئے گی کوئی فٹ دا ادھے فٹ دا ودہ کاٹا ہوئے گا. مطلب کی نکلیا ہے ماپ وچ آ گئی اے عروج بمانا بلندی بھی. اور جیڑی معراج بمانا بلندی لے آ جاندہ بھی اس دی کوئی حد نہیں. وہ ایسی بلندی بھی کہ جن دی کوئی حد ہے ہی نہیں. جن دی اللہ رب العالمین نے کوئی حد بیان نہیں کی تھی. اسی معراج میں نہ بلندی. آؤ ذرا انہوں لفظ ایک سیڈ دے کرو ذرا ہن لفظ محمد والا جائیے. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دی ذات بھی کوئی حد بیان نہیں کی تھی. اللہ رب العالمین نے کوئی حد بننا کوئی بارڈر اللہ رب العالمین نے بنایا ہی نہیں اپنے محبوب دی عزت اور شان واسطے. اللہ رب العالمین اگر اس لفظ نو لفظ محمد نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معراج نو انہا دوما لفظاں نو ملائیے تے پتہ کی بندہ معراج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندہ ہے معراج محمد یعنی کہ انہا دی کوئی حد نہیں ہے. کچھ لوگ کہندے نے اللہ دے نبی جدو لا مکانہ دے گئے تھے انہا مقام شان ختم ہو گئی ایتھے دی کرا حد سی. نا سجنہ میرے نبی دی شانو تولے آنا کر میرے نبی دی شان دی اللہ اور ان دے رسول تو علاوہ کوئی نہیں جاندہ کہ اللہ دے رسول دی کتنی شان ہے. آج تکر کسے بندے نے کسے مفکر نے ایک گل لکھی نہیں کہ اللہ دے نبی دی سدرۃ المنتہا تکر شان ہے.
یا کعبے دکرے یا لامکانہ دکر نا 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 او مسلمان بھائیوں اللہ رب العالمین نے حکم دیتا جبریل امین اے جبریل یا رب جلیل حکم فرما ویخنا میرا محبوب غم وچ ستا پہ آوے او محبوب جیڑا اگے عشاء دی نماز پڑھ کے مسلح دے کھڑ جاندہ سی تے پیراں وچ ورم آ جاندے سی پر میری عبادت نہیں چھڑدا سی آج وہ سونا عشاء پڑھ کے سون گیا آوے عشاء پڑھ کے سون گیا آوے تے سونا آج غم وچے تے کیوں نہ ہوئے آج سونے دے غم دور کر دیتے جان آج سونے نو اپنا دیدار کروایا جائے جبریل امین نے عرض کی تھی یا اللہ جو تیرا حکم ہے اللہ نے فرمایا جلدی کر جہنم دے دروگے نو آواز دے دے کہ جہنم نو آج بجھا دے آج بجھا دے اور اسرائیل میں پیغام پہنچا دے کہ اللہ رب العالمین دا حکم ہے کہ آج کسے دی روح قبض نہیں کرنی جب روح قبض کیتی جاندی نا اتھے پھر جدائیاں پہ جاندیاں نہیں آج جدائیاں دا ویلا نہیں آج ملاقاتاں دا ویلا آ گیا ہے آؤ مسلمانوں بھائیوں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب دی معراج نو کہ جس طرح بیان کیتا مسلم شریف بخاری شریف دو میں وڈیاں حدیث دیاں کتاباں ہوں آؤ ذرا اللہ رب العالمین دا پاک قرآن ہوں اے بھی قرآن بھی میرے نبی دی معراج بیان کر رہے آوے آؤ میرے نبی دا فرمان بھی نبی دی معراج بیان کر رہے آوے آؤ مسلمان بھائیوں میرے لجپالے آقا نے فرمایا ہوں او میرے غلام رب العالمین نے فرمایا ہوں جبریل یا رب جلیل حکم فرمانا ہوں اے جلدی کر جہنم دروگی نو یہ پیغام دے دے جہنم نو آج بند کیتا جائے نا ہوں اے جہنم دی جیڑی سختی نو بند کیتا جائے آگ نو بند کیتا جائے آج کسے نو عذاب نہیں دیتا جائے گا نا ہوں آؤ مسلمان بھائیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہوں اے جبریل یا رب جلیل حکم فرمانا ہوں اے جنتی حورانو میں پیغام دے دے آج اپنی پوشاکا بدل لین آج اپنے لباس بدل لین اے جنتی جنیاں بھی حورانے انہاں دے لباس تبدیل کیتے جاننا ہوں آؤ مسلمان بھائیوں اللہ رب العالمین نے فرشتیانوں میں حکم دے دیتا میں تسی میری عبادت چھڑ دیو نہ ہوں اے کتار در کتار کھڑے ہو جاؤں صفان دے وچ کھڑے ہو جاؤں یا اللہ آج وجہ کی وے آج کی پروگرام بن گیا وے یا اللہ کیا قانون میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے رب العالمین نے فرمایا نانا ہوں اے فرشتے دے جنت دیا حورا میں جبریل امین نو پوچھ دیا نے آج وجہ کی وے ایک ہی منظر بن چکے آوے نہ ہوں اے ساڑیاں پوشاکاں بدلیاں جا رہیاں نے اے سانو حکم دیتا جا رہے آوے فرشتے کہندے نے کوئی رکوع وچوں اٹھ کے آگے آوے کوئی سجدے وچوں آیا آوے نہ ہوں کوئی قیام کر رہا سی انہیں قیام وچوں ہٹا دیتا گیا ہوں اے جبریل وجہ کی بے نہ ہوں آپ نے نالے ہوں فرشتے کہنے نے کی وجہ نالے فرشتے کہنے نے بڑی سونی ترجمانی کسے عاشق نے کی تھی کہنے لگا آؤ توجہ ایک باری درود و سلام پڑھ لوں زندہ ماشاءاللہ میں نے جو قاری صاحب نے دسیا سی نا اس تو 1000 گناہ توڑا ذوق ود ویکھیا پر تھوڑی جی مہربانی کرو گل جو تو کر دیو نا وہ پھر سارا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس واسطے مہربانی توڑی اللہ آباد رکھے ماشاءاللہ بڑے ذوق والے بندے ہو ہیں ادھا دے مجمع قسمت نار ملتے نے روز نہیں ملتے تے ماشاءاللہ جو علماء صاحب نے توڑے بارے میں نے دسیا سی نا الحمدللہ اس کو کئی گناہ تو ود پایا اس واسطے تھوڑا جائے اس گالوں میں ملحوظے خاطر رکھو گل کتھے چل رہی سی اپنی کتھے پتا کہ کتھے سبق چل رہا سی اپنا وہ تے منو ہی علم میرا شریف ہی چل رہا سی
او مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جبریل ساریاں میاں پوشاکاں بدنیاں جان اور جنت دے دروغے نو بھی حکم دے دو کہ جنت وچ خوشبوواں مزید چھڑکیاں جان، جنت نو ہور بھی زیادہ معطر کیتا جائیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیتا۔ او مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اے حکم دیتا وے، اپنے جبریل امین نو حکم دیتا وے، اے جلدی کرو جنتیاں، اے خوشبوواں دے نال مزید ہون دے اندر خوشبوواں چھڑکائیاں جاننا، اے جنت نو مزید معطر کیتا جائے۔ او مسلمان بھائیوں، نالے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے جبریل یا رب جلیل حکم فرمانا ہوں، جلدی کا جنت وچ چلا جاؤں، اتھوں ایک براق لے لانا ہوں، میرے نبی دی سواری لے کے چلا جاؤں۔ فرمایا ایک براق لے اور براق دینا 70,000 فرشتہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسرائیل تم ہی نہ ٹر جا، اے اسرافیل میکائیل تسی تھے کی کر دیو، تسی بھی چلے جاؤ جبریل دے نار۔ کہ جبریل امین جدو جنت وچ براق سواری لین واسطے نبی دی آئے نا، ساریاں سواریاں نو ویندے پہنے، جدو ایک نو ویکھیا تے جدو دوجی کول گئے نا تے آ بول گئی، اتنی حسین اگلی، جدو اس نو ویکھیا دوجی نو، جدو تیجی کول گئے نا تے دوجی بول گئی۔ وہ اس تو بعد سونا سارے جنت دیاں براقاں سواریاں ساریاں ویکھیاں، ویندیاں ویندیاں ایک جنت دی نکر وچ ایک براق بیٹھ کے رو رہا سی۔ جبریل امین نے پوچھا سجنا تینوں کی گل خیر دے ہے وے، تو کیوں پیا رونا وے؟ اج تے خوشیاں دے دیہاڑے نے، اج خوشیاں منائیاں جا رہی نے، تو رو رہا وے خیر دے ہے وے؟ اس جڑا براق جواب دیتا، اللہ دی عزت دی قسمیں سنیوں تڑپ جاؤں گے، کیا لگا میں ہجر مصطفیٰ وچ پیا رونا ہوں۔ فرمایا کہ میں مصطفیٰ دی یاد میں سدان دی گئے، میرے اللہ رب العالمین دا حکم سی، جدو ایک پیغام سنایا گیا ہے براق ایک دن او ویلا بھی آئے گا کہ تواڈے وچوں ایک او خوش نصیب ہوئے گا جڑا محمد دی سواری بنے گا۔ اس وقت آج تک میں رو رہا، اگر کسی ہور دا انتخاب ہو گیا تو میں تو مصطفیٰ دی جدائی وچ روندا رہاں گا۔ تو پھر میرے پیر سلطان العارفین سلطان باہو بولے ہے ذوق محبت نہ کو سبحان اللہ۔ آؤ مسلمان بھائیوں، چھنگ دا بابا بولیا بڑی سونی ترجمانی کر دو یا کہنے لگا او براق نالے جبریل لے کے روندہ نالے کہندہ میں کو جی او میرا دل پر سونا تے میں کی کر یار منا پیلک وسیلے نام سونی نہ دولت پلے تے میں کی کر یار منا ہمیشہ رسی میرا کار مل باہو کتے روندی نہ مر جاؤ اللہ پڑھ جائے میں ہجر مصطفیٰ وچ پیا رونا
منو حضور دی یاد پہ آ رہی ہیں او مسلمان بھائیوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جبریل امین عرض کی تھی یا اللہ اے جڑا منو پسند آیا یا اللہ جے تیرا حکم ہوئے فرمایا منو نہیں آجزی کرنے والا ہمیشہ پسند بندہ جڑا آجز ہوئے ایک گل یاد رکھیا جو غرور اور تکبر صرف میرے رب دی ذات نو جچدا وے سمجھ آ رہی نا گل دی میرا رب غرور کرے جچدا وے غرور ایک صفت میرے رب دی وے بندے دی صفت نہیں ہے کہ غرور کرے کبر کرے اللہ نو آجزی بہت پسند ہے آجزی دے جدوں اللہ دے نبی اللہ دے کول پہنچے نا اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا محبوبہ جدوں کوئی مہمان میزبان کو پہنچ جائے نا کوئی نہ کچھ لے کے ضرور آندا ہے تو سونیا محبوبہ تو کی لے کے آیا میں میرے واسطے عرض کی تھی یا اللہ ایسی چیز لے کے آیا ماں تیری بارگاہ جو لبیاں بھی نہیں لبنی تیری بارگاہ بچوں لبیاں بھی نہیں لبنی سونیا محبوبہ وہ کیڑی چیز ہے فرمایا یا اللہ آجزی لے کے آیا آجزی لے کے آیا ماں اس واسطے اللہ رب العالمین آجزی بڑی پسند ہے تے جیڑا بندہ چوک جاندہ ہے نا اللہ پھر انہوں کل کائنات دے اندر بلند کر چھڑ جاوے اس واسطے اپنی تھونا دے اندر سریے نہ پیدا کریے سانو اپنی تھونا رب دی بارگاہ چ چکاونیاں چاہیے نے آؤ مسلمان بھائیو اے گناہ دا انتخاب ہو گیا 70,000 فرشتہ فرشتیاں دے سردار جڑے 4 فرشتیاں دے سردار نے ایویں نہ چل پے چل دیاں مکہ المکرمہ دی سرزمین ہے ہانی دا کرے ہانی دا پتہ ہے کون ہے ہانی اے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بہن ہے سمجھ آ رہی نا ہانی آپ دی بہن مولا علی دی آپ دے گھر وچ آرام کر رہے ہیں جبریل امین نے آن کے جو دروازے تے دستک دین دی کوشش کی تھی نا کنڈی پکڑ کے یا اللہ کنڈی کھڑکاواں اللہ فرمایا نا 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 اے تو کوئی عام بارگاہ وچ تو نہیں گیا اے سونے حبیب دی بارگاہ وچ گیا ہے ایتھے جا کے کنڈی کھڑکاونا نہیں بے ادبی وے یا اللہ آواز سنو فرمایا نا نا آواز بھی نہیں دینی کیا تو قرآن نہیں لے کے گیا سی تے قرآن کی کہنا سی قرآن نے کیا سی اپنی آوازوں بلند نہیں کرنا نبی دی آواز تو بلند نہیں کرنا نبی دی بارگاہ وچ اپنی آوازوں پست رکھنا میں کیا تو کھول گیا یا اللہ پھر اندر کی میں جانا میں اللہ فرمایا چھت دے آدھا چھت دے اللہ رب العالمین جبریل جدو جبریل امین چھت دے گئے یا اللہ حکم فرمایا سوراخ کر تھوڑا یا چھوٹا یا سوراخ کیتا ایسے لیول دے حساب دینا سوراخ کیتا جدو سوراخ کرن تو بعد عرض کی تھی یا اللہ سوراخ ہو گیا فرمایا داخل ہو جائے اس طرح عرض کی تھی یا اللہ عجیب گل ہے ایک میں پر کھولا تے مشرق وچ چلا جائے دوسرا پر کھولا تے مغرب وچ لگدا ہے ایڈے وڈے وجود آلا ایڈے کو سوراخ وچوں کیویں گزر جائے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا اے جبریل تینوں پتہ نہیں کہ میں ہر شے دے قادر ہاں جو چاہواں جے تینوں ایڈا وجود دے سکنا اس نو ختم بھی کر سکنا وا جبریل امین نے اپنے آپ نو اکٹھا کیتا سوراخ تانی اندر جدوں گیا نا تے میرا سونا مٹھا محمد نبی آرام پیا کرتا جبریل امین نے کپڑا پکڑ کے یا اللہ اٹھاواں اللہ رب العالمین نے فرمایا نانا یہ بھی بے ادبی بھی رسول اللہ دی بارگاہ دی ادھا بھی نہیں اٹھانا یا اللہ پھر کیویں اٹھانا میں رولا دی ہو ہی رہا یا اللہ پھر کیویں اٹھاواں اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل ایک دیاڑا وہ یاد کر جدو تینوں میں بنایا سی تے تینوں میں بنایا تے تو منو آکھیا سی یا اللہ اے سارے دا سارا تو منو سر تو لے کے پیران تک نور دا بنایا اے جڑے ہونڈ نے کافور دے بنائے نے یا اللہ خیر دی ہے بھی اے کافور دے کیوں بنائے نے کافور ایک ٹھنڈی چیز ہوتی اے زمیندار جڑے حضرات یہ اپنے ڈنگرانوں پہلے دیا کر دیتی ہیں یہ ٹھنڈی چیز ہوتی ہے یہ تو دنیا دی کافور ہے جڑی ہوئے جنت دی کافور ہے اللہ رب العالمین نے کافور دے ہونڈ بنائے اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل میں تنوں اس ویلے آکھے دی وقت آیا تو پھر تنوں دساں گا آج ویلا آ گیا وے آج وہ ویلا آ گیا جبریل امین نے عرض کی دی یا رب العالمین کی کہنا چاہنا وے میرے پاک پروردگار مالک مولا نے فرمایا یا
یا جبریل قبل قدمی فرمایا رب العالمین نے اے میرے مٹھے محمد دیاں تلیاں دا بوسا لے جو تو بوسا لویں گا تلیاں وچوں ٹھنڈک چلدی چلدی دماغ تکر پہنچے گی تے جدو ٹھنڈک میرا سونا ہوں اے نبی محسوس کرے گا تے اس ٹھنڈک دی وجہ دے نال سونا بیدار ہو جائے گا سونا بیدار ہو جائے گا حضور صاحب جو سامنے بیندے تک کمال ہی اسی پھر حضرت میں تو آڈے ناری گال کرنی ہے تسی کانڈ پیچھے لوگ کے بے گئے آجو کوئی نہیں بس چلو اللہ تو خوش رکھے کھولو تے بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ موسیہ علامہ وسیم الحسن مرتضی فرمایا گیا جبریل ذرا اپنے ہونٹ لا سونے دیا تلیاں جدو جبریل امین نے ہونٹاں دے نارے بوسا دیتا نا تے میرے نبی کریم علیہ السلام دے تلیاں مبارکہ دے اندر ٹھنڈک ہوئی کہ ٹھنڈک چلدی چلدی میری سرکار دے دماغ تک پہنچی آپ بیدار ہوئے تے سرکار نے ویکھیا جبریل قدمہ والا بیٹھا ہے فرمایا جبریل کدھر آیا ہے ارے سونے آج رب تو انہوں ملن دا مشتاق ہے آج رب انہوں ملن دا طالب رب ملنا چاہتا تو اٹھے نا یہ تو ایک گل کی تھی نا اللہ رب العالمین منن والیوں میرے پروردگار مالک مولا دے چہن والیوں آؤ مسلمان بھائیوں اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب نے جبریل مخاطب کی تھا اور کچھ لوگ تھے یہ بھی کہنے نے کہ جبریل میرے نبی دا استاد ہے کہنے نے جبریل میرے نبی دا استاد ہے منو اے دسو کدی شگرد پیر چماندے نے استاداں کو لوں بابا بلے شاہ سید سی ارائیں دے سامنے نچیا سی ہے سید سی پر اگے ہے مرشد سی چاہے وہ قوم دا ارائیں سی پر بابا بلے شاہ نچ کے یار منایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوں تے قول فیل اپنا ہر قول فیل امتی تعلیم واسی ہوتا بھی جے جبریل استاد ہوندہ تے نبی قدم چماندہ سی اپنے بلا جبریل قدم چوم کے دسیا لوگوں میں نبی دا استاد نہیں بلکہ نبی دے دردہ میں نوکر ہوں نبی دے دردہ میں نوکر ہوں اور مسلمان بھائیوں ٹائم بھی بڑی تیزی دینا جا رہا ہوئے جبریل امین علیہ السلام نے پانی بیش کیتا حوض کوثر دا پانی 2 سرائیاں لے کے آئے میرے سرکار نے غسل کیتا غسل کرن تو بعد وضو فرمایا وضو سرکار نے فرمایا جبریل وضو بھی کرنا میں وضو کیتا اصل گل دساں میرے نبی دا وضو نیند توڑ نہیں سکتی نیند میرے نبی دا وضو نہیں توڑ سکتی کیونکہ میرے کو نبی دی حدیث ہے آؤ مسلمان بھائیوں میرے رب العالمین دے پیارے محبوب نبی اکرم نور مجسم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم او منن والوں میرے نبی دے غلاموں آؤ توجہ دینا سماعت فرماؤ میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ جی آقا فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اے ساری کل کہنا چلدی چلدی باپ آدم دے گول باپ آدم تو نوح علیہ السلام گول نوح تو ابراہیم ابراہیم تو اسماعیل اسماعیل تو یوسف یوسف تو موسیٰ موسیٰ تو جناب حضرت عیسیٰ دیکھ چلدی چلدی اے سارے دروازیاں تو ہوندی ہوندی میری بارگاہ وچ آ جائے گی اس وقت میری بارگاہ وچ آئے گی میں اپنی قوم نو ویلکم کرانگا قوم نو فرمایا میں ویلکم کروں تو بعد اللہ رب العالمین دی بارگاہ دی اندر سجدہ کرانگا میں کہنا چاہتا ہوں سجنا جڑا اس ویلے میرا نبی سجدہ کرے گا دسو وضو کتھوں کرے گا وضو آقا کتھوں کر لیں گے او 1000 سال پہلے جو دنیا تو جان لگے آپ نے وضو فرمایا سی نا اس سے وضو نار میرے نبی جا کے سجدہ کرنگے او سجنہ مطلب ہے نکلیا اوہ نیند دے بڑی دور دی گالے میرے نبی دا وضو تے موت بھی نہیں توڑ سکتی موت بھی
میرے نبی دا وضو نہیں توڑ سکتی. اللہ دی عزت دی قسم آؤ مسلمان بھائیوں میری سرکار نے وضو فرمایا وضو تو بعد باہر آئے براق دے کول آئے نا سواری دے کول آن کے کھڑے ہوئے تو اکھاں وچوں ہنجو جاری ہو گئے. جبریل امین نے عرض کی تھی آقا کیوں پہ رہے ہوں؟ سرکار نے فرمایا جبریل دلہا بندہ ہے نا پہنا کہنے نے ماشاءاللہ ساڑھا ویر کڈا پیا سونا لگدا وے ویر کہنے نے ساڑھا ویر کڈا سونا پیا لگدا وے بابا کہندا کہ میرا پتر کڈا سونا پیا لگدا وے ماں ہوئے تو کہندی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ میرا سونا پتر کڈا سونا پیا لگدا. اج جدو دلہا میں پڑھیا ماں منو سونا کہنے والا ہی کوئی نہیں. آؤ مسلمان بھائیوں میں نے رب العالمین نے جدو اپنے محبوب دیئے کفیت ویکھی رب العالمین نے فرمایا اے میرے سونیا محبوبہ گھبرانا کسے نو کسے دی ماں آکھے گی میرا پتر سونا کسے نو دا بابا آکھے گا کسے نو دے یار دے بیلی دے متر آکھن گے کسے نو دا بھائی آکھے گا کسے نو دیا بہنا آکھن گیا. اے سونا پریشان نہ ہو سارے انو کسے دی ماں کسے دا بابا کسے دا دادا کسے دے بیلی متر پر اے یار کہن گے پر سونیا میں رب ہو گے تینوں پیا کہنا وا سونیا کٹا سونا پیا لگنا وے کٹا سونا پیا لگنا وے. اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب سفر کیتا براق دی بڑی سبیل سی بہت سبیل سی. آج موٹر سائیکل جیسے سفر کر رہے ہیں نا 100 دی سپیڈ تے جو موٹر سائیکل چلدا ہوئے تے ساڈا کوئی چان والا ساڈا کوئی سنگی ساتھی سڑک تے مل جائے نا ساڈی پہچان چ نہیں آندا کیونکہ موٹر سائیکل دی سپیڈ زیادہ ہوندی ہے تے براق دی سپیڈ پتہ کتنی سی ایتھے براق کھلوتا ہے نا تے جتھے تک ہوندی نکاح جا رہی ہے یقیناً لاہور تک جا رہی ہے انہیں قدم پٹنا دے اگلا قدم انہیں اے نہیں کہ اگلے چونک جا رکھنا ہے سدھا لاہور جا کے رکھنا ہے. اتنی ہوندی قدمہ دی اڑار سی یہ تو میں ایک مثال دے کے گل سمجھائیے یہ اللہ بہتر جانا انہیں نگاہ کتھے دکر جانا اے اس براق دی قدم دا عالم ہے دی انہیں سپیڈ دا کی عالم ہوئے ان دی تیزی کتنی ہوئے گی. اللہ دے نبی چل دیا حضرت موسیٰ دی قبر دے کھولوں دی گزرے قبر موسیٰ دے کھولوں دی گزرے اتنی سپیڈ میں جیسی موٹر سائیکل دی 100 سپیڈ ہوئے نہیں پہچان دے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میں دیکھیا میرا ویر موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہوں گے نماز ادا پیا کرتا ہے. اتھے بھی لوگاں نے اختلاف علماء دا کچھ کہنے نے نماز ادا کر رہے سی اور کچھ علماء فرمانے نے کہ نماز تے قبر وچ ہے ہی کوئی قبر وچ حضرت موسیٰ کھڑے ہوں کہ میرے نبی دا استقبال کر رہے سی نالے درود و سلام پہ پڑھ دے سی. او مسلمان بھائیوں میں کہنا چاہنا ہوں میرے لجپالے آقا نو اللہ رب العالمین اے شانہ دے مقامانا نوازے آمیں اللہ دے نبی نے جو نوے کیا جبریل آمیں اللہ دے نبی نے جو نو حضرت موسیٰ نوے کیا آمیں حال دے موسیٰ وی بیکھی قبر موسیٰ وی بیکھی اور جو قبر وچ کم کر رہا سی او بھی میری سرکار پہچانے آمیں. میری سرکار نے اے بھی ویکھیا کہ قبر وچ حضرت موسیٰ کی کر رہے ہیں. سرکار جدوں مسجد اقصیٰ تک پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اگے کھلوتے سے اگے آپ تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ چکے سے قبر وچ موسیٰ علیہ السلام نے چھڑ کے گیا سی نا تے جدوں سامنے جا کے دیکھا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے کھلوتے مطلب کی نکلے حضرت موسیٰ دی تیزی دی رفتار اللہ دے نبی تو زیادہ سی کیا ہرگز یہ مطلب نہیں. اس تو مراد یہ کہ جس سواری دے بیٹھ کے میرے نبی جا رہا سی اسی براق میرے نبی کریم علیہ السلام براق دی سپیڈ دے نار مسجد اقصیٰ وچ پہنچے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت دی طاقت نار پہنچے نے. سمجھ آ رہی نا گل جی اللہ دے نبی نبوت دی طاقت دے نار پہنچے نے. آؤ مسلمان بھائیوں اللہ دے نبی چل دیا جو مسجد اقصیٰ وچ گئے انہیں تے فکر مسئلہ ہے کہ ہونے تھے شابہ لگ گیا کہ ہن جماعت کون کراوے سارے نبی صفحہ بن کے کھلوتے ہیں
کسے دا اشارہ حضرت آدم وال سی، کسے دا اشارہ حضرت ابراہیم جد الانبیاء 40,000 یا 70,000 دے باپ نبیان دے باپ، کسے دا اشارہ حضرت موسیٰ وال یہ اور دے جڑے کوہ تور دے رب نہ گلاں کر دے رہے۔ اے ہون بڑے آپس دے اندر فقہی مسئلہ میں اگر ایک 100 بندہ ہے نا انہاں جو امام اس بندے میں بنایا جائے گا جن دی سب تو زیادہ علم زیادہ ہو جائے گا، فقہی مسئلہ میں کہ جن دا سب تو زیادہ علم ہو جائے گا۔ اگر علم میں بھی سارے برابر نہیں پھر انہاں میں جو دیکھا جائے گا کہ کیڑا انہاں نارو اعلیٰ رتبے والا میں، اگر رتبے وچ بھی کوئی جو ہوں پھر شکل بھی کی جائے گی سونا کیڑا وے، اگر شکل صورت وچ بھی کوئی جو ہوں پھر یہ دیکھا جائے گا کن دی ذات اعلیٰ وے۔ تے اگر ذات وچ بھی برابر ہوں کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیتا جبریل میرے سونے محبوب دی بازو تو پکڑ تو مسلح دے کھڑا کر دے، مسلح دے کھڑا کر دے۔ جبریل امین نے عرض کی دی آگا یا جو مسلح تو آٹا انتظار پیا کر داوے تسی مسلح دے آ جاؤ، مسلح دے تسی آ جاؤ نا میرے مسلمان بھائیو۔ جدو میرے آقا دے ویکھیا جائے گا نہ صورت وچ کوئی میرے آقا دا ثانی میں، نہ کوئی شکل وچ میرے آقا دا ثانی میں، نہ کوئی علم وچ میرے آقا دا ثانی ہے، نہ کوئی میرے نبی دی ذات وچ کوئی میرے نبی دا ثانی ہے۔ یہ سارے کوئی کلیم اللہ، کوئی خلیل اللہ، کوئی نجیب اللہ تے کوئی روح اللہ، پر اللہ نے اپنے محبوب نو حبیب اللہ بنایا وے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دے نار میری سرکار نے نماز ادا کی تھی، نماز ادا کرن دو بعد سارے نبیان نے خطبہ دیتا میں اسے آکھا میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، باب آدم آکھا میں ابو البشر ہوں، کسی آکھا میں کلیم اللہ ہوں، کسی آکھا میں خطیب اللہ ہوں، کسی آکھا میں روح اللہ ہوں، کسی آکھا میں ذبیح اللہ ہوں۔ اے باب آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبیاں خطبے دیتے۔ جدو خطبہ میرے محبوب دی ذاتی واری آئی نا اللہ نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا تو اڈے وچوں کوئی کلیم اللہ دے کوئی خلیل اللہ میں، اللہ نے منو اپنا حبیب بنا کے بھیجا۔ میں اللہ دا حبیب ہوں اور حبیب بن کے آیا ہوں۔ یہ سارے نبیاں مبارکہ دیتیاں، مبارکہ دیندیاں جدو انہاں بھی جو سارے حسینہ دے حسین حضرت یوسف علیہ السلام آپ جدو مبارک دین واسطے آئے تو محبوب دا چہرہ تکیا پھر تک دے ہی رہ گیا، پھر وین دے ہی رہ گیا۔ میری سرکار نے فرمایا یوسف خیر دے ہے وے کی گل ہے؟ عرض کی تھی آقا اپنے آپ دے بڑا مان سی، بڑا مان کرتا سا، میرے جی رب نے کوئی سونا بنایا ہی کوئی نہیں، پر سونے آج تینوں ویکھ کے مان ٹوٹ گئے، آج تینوں ویکھ کے مان ٹوٹ گئے نے۔ میں بڑا مان کرتا سا اپنے آپ تے پر آج مان ٹوٹ گیا ہوئے۔ آقا مان کرتا بھی کیوں نہ تو انہوں پہلے ویکھیا جو نہیں سی، پہلے تو انہوں ویکھیا نہیں سی، اس وجہ دے نار مان کرتا سا اپنے آپ نو تک دا سا۔ جدو پر آج تو انہوں تک کیا نا تو سونے آج مان ٹوٹ گئے نے۔ تو میری سرکار نے فرمایا اے یوسف خیاتے ہاوے کی کہنا چاہنا میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماؤن لگے آپ نے آقا دی بارگاہ میں جادو مرود کی تھی، کہنے لگے بے شک حسن زیادہ میرا تے کل جہانا نالو آقا تیری زلفاں نالو فرمایا
سونے نہیں زیادہ قیمت گئی آقا تیریاں زلفاں نالوں آقا تسی رال وراؤ تو اڈی کیا شان ہے آؤ مسلمان بھائیو اللہ کے پیارے محبوب نے سفر کیتا پہلا آسمان دوسرا آسمان پہلے آسمان دکر جان واسے 500 سال لگ دیں اگھی جڑی پہلے آسمان دی جڑی چھاتے نا اللہ رب العالمین نے اے جڑا آسمان پہلے چھاتے اگر انہوں پرواز کرنا ہوئے نا اندھے بچوں گزرنا ہوئے تو 500 سال پھر لگ دیں 500 سال پھر لگ دیں تے آسمان کنے سنے نے تسی 7 آسمان نے کنے سال لگ گئے لگتا تسی بھی میرے واقع نہ ریاضی تھوڑی بھی کمزور ہے 35,000 3500 ماشاءاللہ الخیر میری سرکار نے سفر کیتا سفر کرن تو بعد لامکانہ تو جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے انہوں میری سرکار چل دیاں ایسے مقام سے پہنچے کہ اگوں آواز آئی آؤ مسلمان بھائیوں رب العالمین دے پیارے محبوب سارے سفر طے کر دیاں جبریل بھی پیچھے رہ گیا فرشتے بھی پیچھے رہ گیا سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گئے اے سارے دا سارا پیچھے کم رہندا ہوں میرے آقا جدو چل دیاں ایسے مقام دے پہنچے میری سرکار نے فرمایا صحابہ میں ایک ایسی آواز سنی آقا کیڑی آواز آئی میں یا صحابہ ایک ایسی آواز آئی کیف یا محمد فرمایا کیف یا محمد ایسی مٹھی اور سونی آواز کہ دل نو چھو گئی فرمایا میرے لجبالے آقا نے فرمایا اے منو آواز آئی کیف یا محمد فإن ربک یصلی فرمایا جبریل اے میرے صحابہ جی آگاؤں فرمایا میں ایسی آواز سنی میں جڑی دل نو چھو گئی میں پر اوم آواز آری کیف یا محمد فإن ربک یصلی اے نبی ٹھہر جا حج اگے نہ آویں تیرا رب تیری ذات درود پیا بھیج داوے تیرا رب تیری ذات درود پیا بھیج داوے فرمایا حج نہیں ہونا میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں یوں تے ٹھہر گیا ہوں حتیٰ کہ پھر آواز آئی ادن منی سونے آ جاؤ میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والے ہوں میری سرکار نے فرمایا فاصلہ انہا رہ گیا میں فاصلہ انہا رہ گیا اللہ رب العالمین دا قرآن پڑھ دینا ہوں اے قرآن دی میں ترجمانی کر رہا ہوں قرآن دی گل کر رہا ہوں میں اپنے کولوں گل نہیں کر رہا ہوں قرآن کے دعوے نبی دے رب دے درمیان انہا فاصلہ رہ گیا میں فکان قاب قوسین فرمایا سونیا محبوبہ مقام تدلہ دے آ جاؤں مقام تدلہ دے میں اور قریب ہو گیا ہوں حتیٰ کہ پھر آواز آئی او ادنا فرمایا ہوں حتیٰ کہ میں نے جدوں پھر آواز آئی مقام تدلہ دے پہنچیا ہوں پھر آواز آئی او ادنا پہلے اتنا ہوں جدوں او ادنا دا مراد اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب انج ہو گئے او ادنا لگے نا انج ہو گئے اللہ اور محبوب دے درمیان وچ کوئی فاصلہ رہا ہی اے گلہ ہوتے جو راز و نیازیاں گلہ ہوئے
جو گل بات ہوئی ہون تو بعد میری سرکار واپس آ گئے جدو واپس آئے نا جدو سرکار واپس آئے تے صبح ہوئی میری سرکار نے صحابہ نے نار گل کی تھی دے گل چل دی لائن ابو جہل کول بھی پہنچ گئی اے چھوٹیاں دا سردار سے اے جدو اندے کول گل پہنچی نا اے ان دی نسل دے آج بھی آنے کچھ بندیاں کوئی گل لب جائے تو جدو پتہ لگ جائے نا کہ گل دے پینڈ وچ فساد سوکھا بیجے گئے یہ لڑائی قومہ آپس لڑ پین گیا تو پھر لبتے پھرتے ہوں گے دنیا وہ ابو جہل دی اولاد آج بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے شرط اللہ محفوظ رکھے اے جدو ابو جہل پتہ لگ گیا نا تو انہیں آکھیا گل آج لب کی پوائن تھی بڑی گل ہے تو کیوں نہ ہمیں ابو بکر صدیق کو چلا جاؤں ابو بکر صدیق نے دروازے دے کیا دروازہ دے دستک دیتی جناب ابو بکر صدیق باہر آئے تے انہیں پوچھن دا انداز دیکھو کہنے لگا اے ابو بکرے تے میں نے دس کوئی بندہ تینوں آکھے کہ میں راتوں رات دے کچھ حصے دے اندر میں دنیا تو مسجد حرام تو مسجد اقصی تے لا مقنن سیر کر کے آیا جنت دو تک سب کچھ بیٹھ کے آیا کہ کیا کہندہ سی کنڈی ہل رہی ہے پانی چل رہا سی بستر گرم سی یہ پلا گل منن جاندی ہے تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق نے فرمایا ایک گل پلا سمجھ جاندی کوئی منن چاندی ایک گل نہیں ہے بولیا جی نے بھی بولیا تو ایک گل کی تھی انہیں پھر ابو جہل نے پوچھا کہ ابو بکر میری گل ذرا غور نہ سن لا میں کی کہہ رہا ہوں نے آکھا کوئی بندہ کہ رات دی کچھ حصے دے اندر اے میں سیر کی تھی ساری لا مکانہ تو ہو کے آیا ہوں رب نار گلہ کر کے آیا ہوں اے مننا چاندی انہیں آکھا نہیں نا ایک باری جو آکھا کہ نہیں مننا چاندی انہیں آکھا پھر بھی سوچ رہا ہے انہیں آکھا تو چاندہ کی میں انہیں ایک باری جو آکھا نہیں مننا چاندی انہیں آکھا پھر جس نبی دا کلمہ تو پڑھیا نا وہ سونا مٹھا محمد پہ آکے انتائی یہ تیرے نبی نے دعویٰ کی تاویں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے غصے میں چاڑ کے لائنا تو کسے دی گالے کی سی وہ کوئی ہے تو دیا کیا کوئی آکھے کیا میرا محبوب کوئی ہے ہوتے جی آکھے تے میں گیاویت آیا بھی میں ابو بکر پھر منن واسطے تیار ہوں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آپ نو ابو بکر صدیہ جاندہ سی جدوں اس گل دے تسلیم کر لیا نا اور آقا دی گل دی تصدیق کی تھی اس تو بعد آپ دا لقب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یعنی کہ نبی دی گل دی تصدیق کرنے والا ایک گل آپ نے لقب اس وقت میں گیا اور مسلمان بھائیو اس گل وچ ایک راز دی گل میں تو سنانا چاہنا تے بات ہوئی اجازت یہ واقعہ میرا آج ختم ہو گیا اللہ رب العالمین نے تے پیارے محبوب نے ایک دن تہاڈی تے میری مومنہ دی ماں صرف مومنہ دی صرف مومنہ دی ہونا دی نہیں صرف مومنہ دی ماں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے نو ایک دن سرکار دی رحمت جوش میں چاہی فرمایا اے عائشہ آج جو منگے گی تینوں مل جائے جو چاہنی ہے نا آج منگ میں تینوں عطا کر دوں گا جو ایک گل کی تھی نا کہ آپ نے فرمایا حضور جے اجازت ہوئے تھے اپنے بابے کو نہ پوچھ لما اپنے بابے کو نہ پوچھ لما تو سرکار نے فرمایا عائشہ جاج اپنے بابے کو بھی پوچھ لیں حضرت امی عائشہ صدیقہ چاہدیا جالیاں سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ وچ بابا آج سرکار دی رحمت بڑی جو بنے چھے پر میں سرکار کو نے اجازت لے کے آئی ہوں کہ آج جو تو سرکار نے فرمایا پوچھنا چاہنی ہے پوچھ لیں یا جی دسو پھر میں کی پوچھنا سرکار نے ابو بکر صدیق نے گانا سنی آپ نے فرمایا بیٹی اس وقت آپ دولت بھی مانگ سکتے سی بادشاہی بھی مانگ سکتے سی لمبی زندگی بھی مانگ سکتے سی پر انہوں نے علم دی تڑپ سی انہوں نے علم دے نار پیار سی انہوں نے دنیا آج ساڑیاں دواما ہاتھ ہوتے ہیں یا اللہ میرے پتر نے اتنا لمبا اتنا وسیع رزق عطا فرما دے کہ پوری کل کائنات میرے پتر دے دروازے دے کھڑی رہے تے دوے کسی نے ایدہ ہی نا دوے کسی نے ککھ بھی نا پر کل کائنات دا خزانہ میرے پتر کو لو یہ ساڑیاں دواما ہوں دیا نے پر ابو بکر صدیق نے یہ نہیں گل کی تھی کہ بیٹی جا کے دولت مانگ رہا ہے آپ نے فرمایا بیٹی جا کے
سرکار نو پوچھی سونیا ہور کچھ نہیں پوچھ دے بس ایک گل دس دے جیڑی معراج دی رات رب نال تہاڈیاں گلاں ہوئیاں نا انہاں رازاں وچوں ایک راز دی گل دس دے کی ہوئی اے پوری معراج دا مول ہے یہ تسی اگر گل سن کے عمل کر لیا نا یہ محفل دا مول پہ آ جائے گا انشاءاللہ یہ محفل ساڈے واسطے ذریعہ نجات بن جائے گی فرمایا معراج دی رات رب کول جڑیاں تہاڈیاں گلاں ہوئیاں نے رازوں نے آسیاں انہاں گلاں وچوں بس ایک گل دس دیو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بابا واپس آئیاں آن کے حضور کی عرض کی تھی آقا بابے نے مشورہ دیتا ہے کہ جڑا قیامت آل دن معراج دی اللہ کو لگائے ہو کسی جنیاں گلہ ہوئیاں نا تو آڈے درمیان رازوں نے آس دیا انہاں گلہ میں جو ایک گل جڑی مینو داس دیا جڑی تو آڈی اور رب دے درمیان راز ہے اور راز پوچھنا چاہنے ہیں میری سرکار نے فرمایا اے عائشہ جو راز دی گل ہے جو پھر پوچھنی ہے نا میرے اور سرکار نے فرمایا میرے اور میرے رب دے درمیان ایک گالے بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا سونیا محبوبہ کوئی تو ہڈا امتی دو لڑیاں دے درمیان صلح کرا دے گا دو لڑیاں دے درمیان صلح کرا دے گا اللہ نے فرمایا انہوں میں بنا حساب تو جنت داخل کر دوں گا بنا حساب تو جنت داخل کر دوں گا جو تو حضرت امی عائشہ نے گالی سنی دوڑ کے بابے کو لائیاں بابا سرکار نے آگے آوے کہ جیڑا لڑیاں دے درمیان صلح کرائے اللہ بنا حساب تو جنت وچ داخل کر دے گا اے میرے اللہ دا وعدہ ہے میرے نام جو ایک گل کی تھی نا میری سرکار ابو بکر صدیق نے آنکھا بھی جو ہنجو آگئے فرمایا بیٹی ایک گل تا تو ویکھ لی اس گل تا ذرا دوسرا صفحہ بھی پرت کے ویکھ اندہ الٹ بھی ویکھ فرمایا جے درمیان لڑیاں دے درمیان صلح کرائے تب بنا کی صاحب تو جنت ہے تے جے ایک چلے تے بیٹھ کے روٹی کھا دیا رو وقت کر دی نا کہ اللہ انہوں میں جہنم وچ بھی بچر دے گا اس واسطے خدا رہا بڑی اگے ہوئی عرض ہے کہ اپنے کوشش کریا کرو تہاڈی وجہ دے نال گھراں وچ فساد نہ پئے لڑائی نہ بنے تہاڈی وجہ دے نال لوگ جدا ہوئے آپس دے اندر مل جان بابا فرید دی بارگاہ چ ایک بندہ آیا مرید کہنے لگا بابا جی کینچی لے کے آیا تہاڈے واسطے تحفہ فرمایا او مریدہ چلو یہ بھی میں رکھ لینا تو تحفہ لے کے آیا تیرا میں دل نہیں توڑتا پر ایک گل یاد رکھی جے فقیر نو سوئی دے دینا نا تے منو بڑی پسند سی فقیر نو سوئی دینا تے بڑی پسند سی آپ نے فرمایا بابا جی ہوندہ کی مطلب ہے آپ نے فرمایا کینچی دا کام میں دو ملیانو جدا کرنا سوئی دا کام میں دو بکھریاں آیانو آپس اندر ملا دینا اس واسے فقیر نو ملاؤن والی چیز پسند ہے جدا والی پسند نہیں اس واسے کوشش کریا کرو 5 وقت دی نماز ادا کریا کرو ایم تسی محبت سن دے رہن دیو ایم سارے معاملات محفلہ ہوں دیا رہی ہیں پر محفلہ نارو بہتر نماز ہے نماز ادا کرانگے انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی جنت انشاءاللہ مل جائے گی جے نماز نہ پڑھانگے تو میرے پیر غوث اعظم نے فرمایا جیڑا جان بجھ کے ایک نماز چھڑ دے میں نا کہ انہوں مسلمانہ دے قبرستان وچ بھی داخل نہ کرو انہوں یعنی کہ مسلمانہ دے قبرستان وچ دفن نہ کرو جڑا جان بجھ کے ایک نماز چھڑ دے تو ساڑیاں تے ماشاءاللہ عید بقرعید بھی نصیبہ نہ پڑی اللہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد قادری صاحب اللہ تعالیٰ تندرستیاں دے وے اللہ تعالیٰ انہوں نے بچیاں قرآن دا حافظ بنائے اور اللہ تعالیٰ انہوں عالم دین بنائے اور انہوں نے گھر دوتے بالخصوص اپنی رحمتہ فرمائے اور جنہیں بھی آئے بیٹھے ہو تو آٹے بھی جو بھی عزیز و اقربا دنیا تو چلے گئے اللہ تعالیٰ سب دی بخشش فرمائے اور جنیاں بھی دل دے اندر نیک مرادہ لے کے آئے اللہ تعالیٰ سب دی تمناؤں پورا فرمائے وما علینا الا البلاغ